بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج وفاقی کابینہ نے ورکنگ وومن کے تحفظ کا ایک بل منظور کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی پارلیمنٹ نے بھی وومن پروٹیکشن کا ایک بل منظور کیا تھا. پاکستان میں پارلیمنٹ کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے اس طرح کے کئی اقدامات ماضی میں کیے جا چکے ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ خواتین کو تحفظ دیا جائے گا، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ خواتین ابھی تک عدم تحفظ کا شکار ہیں. اور یہ جو عدم تحفظ ہے یہ سب سے زیادہ ہمیں آج کل سوات میں نظر آتا ہے، جہاں پہ قانون کی بالادستی، رول آف لا ایک خواب بن چکا ہے. پچھلے 2 مہینے میں سوات میں تقریباً 10-11 خواتین کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، اور ابھی جو تازہ اطلاعات ہیں ان کے مطابق 4 خواتین کو وہاں پہ گینگ ریپ کیا گیا ہے قبل کے علاقے میں. تو جو رول آف لا ہے اس کی ہمیں نہ صرف سوات میں کمی نظر آتی ہے بلکہ پاکستان کے بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ ہمیں رول آف لا نظر نہیں آتا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اب صرف خواتین عدم تحفظ کا شکار نہیں ہیں بلکہ سوات میں جو وکلا ہیں ان کو بھی ملیٹنٹس کی طرف سے واجب القتل قرار دے دیا گیا ہے. اور خواتین کے ساتھ ساتھ اب سوات کے 300 وکلا کی زندگیاں بھی خطرے میں ہیں، اور ججز جو وہاں پہ کورٹس میں بیٹھتے ہیں اور انصاف فراہم کرتے ہیں ان کو بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو ساری صورتحال ہے پاکستان میں ہمیں آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی جو رٹ ہے اس کے لیے بہت سے چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں. اس پر آج ہم بات کریں گے. اور جو رول آف لا کا مستقبل ہے کہ قانون کی بالادستی کی جو بات کی جا رہی تھی الیکشن سے پہلے وہ ابھی تک قائم کیوں نہیں ہوئی، ہمارے ساتھ اس پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں محترمہ فرزانہ راجہ صاحبہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہے، رکن قومی اسمبلی ہیں. ان کے ساتھ ہے محترمہ ماروی میمن صاحبہ، پی ایم ایل کیو سے ان کا تعلق ہے، رکن قومی اسمبلی. اور جناب اطہر من اللہ صاحب جو کہ معزول چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے ترجمان ہیں اور معروف ماہر قانون ہیں. فرزانہ راجہ صاحبہ، میں نے یہ جو سوات کی بات کی ہے اس لیے کہ ایک تو وہاں پہ خواتین کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، گرل سکولز کو بند کیا گیا ہے، اب وکیلوں کو بھی تھریٹ کر دیا گیا ہے، واجب القتل قرار دے دیا گیا ہے. کچھ مہینے پہلے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا تھا اور اس میں یہ طے کیا گیا تھا ایک مشترکہ قرارداد کے ذریعے کہ سوات اور دیگر جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پر ڈائلاگ کیا جائے گا، فوج کو واپس بلایا جائے گا. لیکن اب وہاں پہ ایک بہت بڑا آرمی آپریشن ہو رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ مائیگریشن کر رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مائیگریشن کر رہے ہیں. تو جب ہم وہاں جاتے ہیں سوات میں لوگ کہتے ہیں جی آپ کی پارلیمنٹ کی جو قرارداد تھی وہ کدھر گئی؟ تو پارلیمنٹ کی بالادستی اور قانون کی بالادستی کہاں ہے؟ ہمیں سب سے پہلے تو جو لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں، جو دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور جنہوں نے وکلا کو دھمکی دی، جنہوں نے خواتین کو ریپ کیا، جو واقعات ہوئے، میں سب سے پہلے تو بحیثیت ممبر قومی اسمبلی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن کی حیثیت سے میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں. اور جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت اس پہ یقیناً ایکشن پہلے بھی لے رہی تھی اور لے رہی ہے، اور ابھی بھی سوات میں جو ایکشن لینے کی بات کی جا رہی ہے اور وہاں پر جو کارروائی کرنے کا ابھی پلان کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی حالات جیسے باجوڑ میں اور دوسرے علاقوں میں بہتر ہوئے ہیں. اور جو بے گھر لوگ، ڈسپلیس لوگ تھے، کیمپس میں تھے، کیمپس کے باہر تھے، اب وہ واپس باجوڑ اور ایجنسیز میں اپنے گھروں میں جہاں پر امن قائم ہوا ہے وہاں واپس جا رہے ہیں. اسی طرح سے انشاءاللہ اب سوات میں بھی یہ امن قائم ہوگا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس نازک مسئلے کو اگر ہم بیانات یا ایک دوسرے پر تنقید کے ذریعے حل کرنے کے بجائے ہم جب سب آپس میں مل بیٹھ کے تمام سیاسی قوتیں ہوں، سول سوسائٹی ہو، جن کو دھمکی ملی ہے، وکلا بھی ہمارے پاکستانی ہیں، چاہے وہ سوات میں رہنے والے ہوں یا باجوڑ میں رہنے والے ہوں، تو پاکستان کا حصہ ہیں. تو اس لیے ہم سب کو مل کے ایک ایسی اسٹریٹجی ایوالو کرنی چاہیے کہ جہاں حکومت جو سٹیپس لے رہی ہے، جو سپورٹ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر حکومت کو چاہیے، وہ سب لوگ مل کے وہ سپورٹ دیں، اس کو پالیسیز کو اسٹرینتھن کریں. انشاءاللہ تعالی ریزلٹس جو ہیں وہ بہت بہتر آئیں گے. ماروی میمن صاحبہ، کہ کیا آپ اس رائے سے اتفاق کریں گی کہ مل جل کے ایک پالیسی ایوالو کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا اس طرح مل جل کے پالیسی ایوالو کرنے کا فورم پارلیمنٹ نہیں ہے، اور کیا پارلیمنٹ میں اس پر آپ ابھی تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ اس پہ مل جل کے بات چیت بہت ہو چکی ہے. وہ بند کمرے کا جو اجلاس تھا وہی تھا وہ مل جلنا، اور وہ ہو چکا ہے. اب چاہیے یہ کہ وہ جو کمیٹی جو بنی ہے 14 پوائنٹ ریزولوشن کے بعد وہ امپلیمنٹ کرے. وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں سکسیسفلی کر پا رہی؟ اس میں 2-3 ایشوز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایک چیز سے ہمیں کھل کے بات کرنی پڑے گی کہ جو کچھ بھی سوات میں اس وقت ہو رہا ہے اس کو ہم سب کنڈیم کرتے ہیں، اور اس میں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی اجازت ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم اس میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ آج کرتے ہیں تو کون جیتے گا؟ ہم تو نہیں جیتیں گے، وہ ٹیررسٹ جیتیں گے. دوسری بات یہ کہ وہ جو سوات کے طالبان ہیں وہ طالبان تو کہیں سے نہیں ہے، کیونکہ طالبان تو علم سے آگے، ان کا نام ہی علم کے ساتھ لنکڈ ہے. تو
تو وہ تو علم کو کاٹ رہے ہیں. اور وہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ یہ 4 کلاس 4 تک بچیاں پڑھیں گی, اس کے بعد نہیں پڑھیں گی؟ یہ تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے. تیسری بات یہ کہ وہاں را انوالوڈ ہے, اور ڈیفینیٹلی ان کے پاس, گورنمنٹ کے پاس بھی ایویڈنسز ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کھل کے سامنے آئے, بتائے کہ را کس طرح سے انوالوڈ ہے سوات کے طالبان کے ساتھ بلوچستان میں فاٹا میں, تاکہ یہ معاملہ سامنے آئے اور ہمارا نام خراب نہ ہو. کیونکہ جب پکڑا گیا جو وہاں ہمارا نام ملک کے علاوہ ہمارا نام انٹرنیشنلی خراب نہ ہو, تو یہ ساری چیزیں مل جل کے ڈیفینیٹلی اس کو ریزالو کرنا پڑے گا. لیکن یہ کہ انہوں نے کچھ غلطیاں بھی کی ہیں گورنمنٹ میں, اس گورنمنٹ نے, وہ یہ کہ جب وہ نیگوسیشن کے لیے 3-4 مہینے آپ بیچ میں دے دیتے ہیں تو اس میں وہ ری گروپ ہو جاتے ہیں. جب وہ ری گروپ ہو جاتے ہیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے. لیکن اس وقت ان کے ساتھ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا ٹائم نہیں. اس وقت ہم سب کو مل کے اس کو کنڈیم کرنا پڑے گا, تاکہ ان کے سمجھ میں آ جائے کہ اس پہ آپ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے پاکستان کو. ہم نہیں الاؤ کریں گے کہ ہماری کوئی بھی بچی, چاہے وہ سوات کی ہو, چاہے وہ کوٹری کی ہو, چاہے وہ گلگت کی ہو, اس کو جو ہے اسکول سے ہٹایا جائے. ہم نہیں لائرز کے ساتھ یہ ہونے دیں گے, اور ہم نہیں الاؤ کریں گے کہ عورتیں جو ہیں ایک ٹیلر شاپ میں بھی نہیں جا سکتی. مطلب یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ اپنی ریٹ قائم کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپنی ریٹ قائم کرے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کریں ریٹ قائم کرنے میں, ان کی مدد کریں گے کہ ان سے ہو نہیں رہا, ان کے ہاتھ سٹرونگ کریں گے. اطہر من اللہ صاحب, وکیلوں کو بھی وہاں پہ تھریٹ کیا گیا ہے, تو پہلے 2 سال پہلے یہ صورتحال نہیں تھی. 2 سال پہلے جب وہاں پہ جولائی 2007 میں مشرف حکومت کی طرف سے جب آپریشن شروع ہوا تو حالات اتنے خراب نہیں تھے, لیکن اب وہاں پہ وکیل اور جج جو ہیں ان کو بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ دونوں جو خواتین ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ سب کو مل جل کے ایک اسٹریٹجی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا اس میں کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی, سوات میں یقیناً ابھی حالات بہت خراب ہوئے ہیں, لیکن خراب ہونے شروع ہو گئے تھے 2-1 سال پہلے, اور آپ کے جو قبائلی علاقے ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکے تھے اور ادھر سے چیزیں آ رہی تھیں. دیکھیں, ایک بہت ہم بلا وجہ بحث میں پڑ جاتے ہیں. جس طرح پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ مہذب معاشرے چلتے کس طرح, مہذب معاشرے ایک نظام سے چلتے ہیں. انہوں نے بات کی خواتین کی, وہ جو 5 زندہ درگور ہو گئی تھی بلوچستان میں, اس پہ بڑی بحث ہوئی, آج سب اس کو بھول گئے, کوئی پتہ نہیں چلا. یہ سوات والی بھی بچیاں جو ہیں اس پہ کچھ عرصہ بحث ہوگی, بھول جائیں گے. یہاں پہ صرف اس ملک میں ایک مسئلہ ہے کہ عام شہری کا کوئی پوچھنے والا نہیں, اور بڑے آدمی اور حکمران سے کوئی پوچھنے والا نہیں, نہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی ہو جو ہم سے پوچھے. آپ اپنی پوری تاریخ دیکھ لیں, آج تک جب بھی حکمران کا یا بڑے آدمی کا احتساب ہوتا ہے وہ ایک دم باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ جی آئیں ریکنسیلیشن کریں, بیٹھ جائیں. ہر آپ کے رول آف لا کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو غلطی کرے, اور خاص کر بڑا آدمی غلطی کرے, اس کو ایک قرار واقعی سزا ملے تاکہ آئندہ نہ ہو. اور کوئی تو جواب دہ ہے, کوئی تو احتساب کے قابل ہوگا کہ یہ ملک آج پوری دنیا میں ایک ناکام ریاست کے طور پہ, یعنی یہ حقیقت ہے جب آپ کے ملک کے حصوں میں جب ریٹ ختم ہو جائے, لیکن وہ ریٹ ختم کیوں ہوئی ہے؟ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ, ان کو یہ احساس نہیں کہ ان کے فرائض کیا ہیں, اور جو عام شہری ہے اس کے جو بنیادی حقوق ہیں نہ ان کا تحفظ ہے, نہ حکمرانوں کو یہ احساس ہے کہ ان کو تحفظ دینا ہمارا کام ہے. اس وقت حکمران کا یہ کہنا یہ بالکل ٹھیک ہے, سب مل بیٹھے, لیکن پہلی ذمہ داری قانون کے تحت ان حکمرانوں پہ بنتی ہے جو آج بیٹھے ہیں کہ نہ صرف وہ پچھلے والوں سے پوچھے کہ یہ حالات اس ڈگر تک پہنچے کیسے, ان کو تو انہوں نے آرمی ہاؤس میں بٹھایا ہوا ہے, اور خود کہتے ہیں کہ جی اب آ کے مل بیٹھے. عام شہری کا سوال جو ہے وہ صرف ایک ہوگا کہ ہمارے بنیادی حقوق. آپ ابھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کا احتساب ہونا چاہیے. دیکھیں, یہ اس ملک کے جو خود مختاری ہے کسی نے تو داؤ پہ لگائی ہے, باہر سے آ کے ہمارے. تھوڑی دیر بعد بات کر لیتے ہیں, میں ذرا واپس سوات پہ آؤں گا, پھر جو ان کی بات اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اس وقت جو سوات میں صورتحال ہے وہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی, اس کے جو اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ہیں وہ سارے کے سارے, سوات میں جو سول سوسائٹی ہے, وہاں کے جو وکلا ہیں, وہاں کے جو ٹیچرز ہیں, سب لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو نفاذ عدل ریگولیشن ہے, جسے عام زبان میں نفاذ شریعت ریگولیشن کہا جاتا ہے, اس کو نافذ کیا جائے. اور اے این پی نے اور مولانا صوفی محمد نے اس کا جو مسودہ ہے اس پہ اتفاق رائے کر کے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے حوالے کیا ہوا ہے, لیکن زرداری صاحب اب اس کو جاری نہیں کر رہے. کیا وجہ ہے؟ کیا وہ امریکہ سے ڈرتے ہیں؟ دیکھیں, میرے خیال میں اتنے بڑی بڑی ایلیگیشنز اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے کہ کوئی کسی سے ڈرتے ہیں یا کسی کے پاس کوئی مسودہ آ گیا ہے. میں صرف یہ کہنے کی